الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، وہ دعا جو اذان اور اقامت کے بیچ میں کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، وہ رد کی ہی نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے فرما رہے ہیں۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فماذا نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر کیا کریں، کیا مانگیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ترمذی کی 3594 نمبر حدیث ہے۔ تو عافیت کا سوال کرو۔ اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ میں اور آپ اذان کے بعد چلنگ کر رہے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہیں، یوز کر رہے ہیں موبائل کو، آرام سے اٹھے، لیٹ وضو کیا اور تکبیر اولیٰ کو مس کر کے پہنچے نماز میں، لا الہ الا اللہ۔ جو شخص مسجد میں جاتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجد میں جلدی جائے اور دعائیں کرے۔ جو خاتون گھر میں بیٹھی ہے وہ اذان کے ٹائم پہ بھی اور اذان کے بعد جب تک جماعت نہیں ہو رہی دعائیں کرتی رہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اوقات ہیں اور ہم کتنے آسانی سے ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ And we are missing out on such a big opportunity, لا الہ الا اللہ۔ So go masjid early اور sisters کے لیے make dua in the house۔ اور ایک اور اپرچونٹی اس کے بعد جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اور ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ہم اپنی سب سے خوبصورت اور اپنی جو ماتھا ہے، جو آنریبل چیز ہے جس کو ہم جھکنے نہیں دیتے لوگوں کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے زمین پہ لگا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء، سب سے محبوب چیز جو اپنے رب کو ہے وہ کیا ہے؟ یا جب سب سے قریب انسان اپنے رب پہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نے فرمایا فاکثروا الدعاء، کثرت سے دعا کرو۔ اور ہم 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 8 دفعہ، 10 دفعہ، ایون اور جتنے دفعہ پڑھیں لیکن بس سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 482 نمبر حدیث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے دعائیں کریں، چاہے وہ قرآنک دعائیں ہیں یا وہ احادیث میں آتی ہیں۔ قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا لیکن قرآنک دعائیں ہم کر سکتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ تو دعا کر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی۔ جتنی بھی دعائیں ہیں عربی میں انسان مانگے تو کثرت سے دعائیں مانگے۔ اور ایک اور حدیث ابو موال بالی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں؟ تو پہلے ہم نے ذکر کر لیا تھا جوف اللیل الآخر، جو رات کے آخری حصے میں کی جاتی ہے، اور دوسرا پارٹ وہ دبر الصلاۃ المکتوبات، اینڈ بائی دا اینڈ آف ایوری پریئر۔ دبر کا لفظ جب بھی آتا ہے تو جب نماز کے بارے میں آیا ہے اور دعا کے بارے میں خاص طور پہ، تو میں پورے اس ڈسکشن کو سمرائز کر رہا ہوں اور وہ شیخ عثیمین کے فتویٰ سے بتا رہا ہوں کہ جب بھی دبر صلات کا جو ٹرم یوز کی گئی ہے تو جب دعا کی بات ہو رہی ہے تو وہ نماز میں سلام پھرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور جب اذکار کی بات ہو رہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رسول کو معاذ بن جبل کو فرمایا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو تم فی دبر الصلاۃ یعنی نماز کے آخر میں یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب چونکہ یہ ذکر ہے تو اس سے مراد نماز کے فوراً بعد، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی بات کریں تو یعنی نماز سے بالکل سلام پھرنے سے پہلے۔ یہ شیخ عثیمین نے اس پوری ڈسکشن کو سمرائز کیا رحمہ اللہ، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز ختم کر تو اللہ کا ذکر کرو، ذکر از آفٹر صلاح۔ اور بہت سارے اذکار میں دعائیں بھی ہیں ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دا آئرنی از اینڈ ایک جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو تشہد میں کا آخری حصہ ہے اس میں ہم بس ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ وی آر مسنگ اے لاٹ آن دس اپرچونیٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں جو تمہیں دعا پسند آتی ہے تم وہ کرو۔ عام طور پہ ہمارے ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم وہ ایک دعا جو ہے رٹی رٹائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ کر سکتے ہیں، لیکن اور بھی تو مانگیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے، موت کے عذاب یعنی زندگی موت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ اس طرح کی جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں کریں، جو دعا چاہتے ہیں آپ سلام پھیرنے سے پہلے کریں۔ اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک عجیب سی بات آئرنی یہ ہے کہ
سلام پھیرنے سے پہلے ہم دعا نہیں کرتے، اور سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی سب لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، جو کہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا کرتا تھا. اجتماعی دعا ہاتھ کھڑے کر کے رہے نہیں، وہ دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرتے تھے، اور سلام پھیرنے کے بعد اذکار جن میں کچھ دعائیں بھی ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور آیت الکرسی اور باقی اذکار. دس شوڈ بی ڈن بیفور سلام، اور دعائیں کریں کثرت سے. اور اس کے بعد دیکھیں، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ نماز کے بعد، نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد دعا کرنا افضل ہے، قرآن پڑھنا افضل ہے، یا اذکار کرنا افضل ہے، تو شاید آپ اسے کہیں ہاں قرآن پڑھنا افضل ہے شاید. تو صحیح آنسر یہ ہے کہ اذکار کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت سے ثابت ہوتے ہیں نماز کے بعد اذکار کرنا. اور جب اپنے اذکار کر لیے اس کے بعد بے شک آپ دعا کریں یا قرآن کی تلاوت کریں یا جو مرضی کرنا کریں. جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ سب سے بہترین اور افضل ہے. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں. ایک اور مارننگ ہیبٹ جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، اور جو اپرچونٹی ہے اللہ تعالیٰ کی ذمت میں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنے کی، وہ یہ کہ نماز فجر بعد جماعت سے پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الصبح، کہ جس نے صبح کی فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، یعنی فہو فی ذمت اللہ، وہ اللہ کی ذمہ ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں ہے. فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ بشیء فیدرکہ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی ضمانت لے لیتے ہیں نا، اس کو جو تنگ کرے یا اس کو جو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تلاش کریں گے، یعنی مینس کہ اس کو برباد کر دیں گے. فیکبہ فی النار جہنم، اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہے، اور جو شخص انسان یا شیطانوں میں سے اس کو ڈسٹرب کرنا چاہے یا اس کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی دنیا میں نہ آخرت میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 657. تو فجر کی نماز کو با جماعت پڑھنا سیکھیں. اور نماز کے پڑھنے کے بعد ایک اور ڈیلی ہیبٹ کہ سینگ سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز مارننگ اینڈ ایوننگ میں. جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص سے بہتر کسی اور کے اعمال نہیں ہوں گے. اللہ اکبر، سوا اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھ کے آئے گا سبحان اللہ و بحمدہ. سم ٹائمز وی تھنک کہ بس یہ چھوٹے سے اعمال ہیں، وی بلیٹل دیز ایکشنز، بٹ سبحان اللہ یہ حشر کے دن ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور وہ جو یہ عمل کر کے آئے گا. اچھا، کچھ کوئکلی ایسی ہیبٹس بھی جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے وداؤٹ مینشننگ دیئر ڈیٹیلز اینڈ ان دس لیکچر آن اے بریف نوٹ انشاءاللہ، وہ یہ کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا اور 2 رکعات پڑھ کے سونا، اس کا بڑا اجر ہے. کوشش کرنا ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنا. خواتین اپنے افضل وقت میں فجر کی تمام نمازیں پڑھیں سوائے کہ عشاء کی نماز کے. عشاء کی نماز لیٹ پڑھیں، وہ زیادہ افضل ہے، اور لیٹ بھی اتنا نہیں کہ نصف رات 11:30 بجے سے پہلے پڑھ لیں. مسواک کا استعمال کرنا ہر نماز سے پہلے. صبح اور شام کے اذکار کرنا. جیسی انسان کی آنکھ کھلے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کرنا، یہ اللہ کی نبی کی سنت تھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. وہ اپنی زندگی میں نا برکتوں کو دیکھے گا، اپنی زندگی میں خوشیوں کو دیکھے گا. پھر جو شخص کر سکتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے اور اشراق کے 15 منٹ بعد تک جب سورج طلوع ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لیں، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ روزانہ نہیں کر سکتے، آپ ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، آپ ہفتے میں 2 دفعہ کر لیں. 12 رکعتیں جو کہ سنن رواتب ہے وہ پڑھنا، جو فجر سے پہلے کی 2 سنتے ہیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل تیار کرتے ہیں. 100 ٹائمز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر پڑھنا. اس کے بڑے ریوارڈز ہیں، حدیث پہ آپ گوگل کر لیں آپ کو مل جائیں گے. islamqa.info ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو اس ڈیٹیلز مل جائیں گی. جو شخص 4 سنتیں ظہر سے پہلے پڑھتا ہے اور 4 ظہر کے بعد پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. جو شخص عصر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ واجب ہو جاتی ہے. جو شخص عشاء کے بعد 4 سنتیں، ویسے سنتیں یوزلی 2 کر کے ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے، مثنا مثنا 2 کر کے. لیکن جو عشاء کے بعد 4 سنتیں اکٹھی پڑھتا ہے، یعنی 2 کے بعد سلام پھیرے بغیر 4 کے بعد سلام پھیرتا ہے، یعنی 4 اکٹھی پڑھتا ہے. اٹ از ایز ایف ہی ہیز پریڈ دیز 4 سنہ ان لیلۃ القدر. مختلف احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ حدیث جو ہے نا اس کی اتھینٹسٹی ہمیں ملتی ہے. بہت ساری ضعیف روایت بھی ہیں مگر وہ حسن لغیری کے درجے تک، اور محدثین نے اس کی یہ بیان کیا کہ یہ جائز ہو جاتی ہے. سو اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم از کم جو میں نے ساری آج باتیں کی ہیں کم از کم ان میں سے شارٹ لسٹ کر لیں 3 کہ آج کے بعد میں نے قرآن ہر نماز کے بعد یا اس سے پہلے 10-15 منٹ پڑھنا ہے. کوشش کریں پہلے دعائیں کریں اذان سے نماز تک، اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں 10 منٹ ہر نماز سے. امیجن اگر آپ 10 منٹ دے دیں ہر نماز پہ تو 50 منٹس بن جاتے ہیں. چلیں اگر آپ فجر یا مغرب یا جو بھی نماز آپ کی 2 بزی ہیں تو 30 منٹس بنتے ہیں کم از کم. قرآن کو ٹائم دیں، قرآن کو ٹائم دیں. نمبر 1. نمبر 2 آپ تہجد کی نماز اپنے آپ پہ لازم کر لیں. نمبر 3 جو مرد ہیں وہ باجماعت نماز کو، اور خواتین اول وقت میں نماز کو پڑھنے کا ارادہ کریں. کم از کم ڈیلی 3 رول تو اپنا سیٹ کر لیں. جو 5 کر سکتا ہے وہ 5 کرے، اور جو میں نے بہت ساری بتایا جو یہ سب کر سکتا ہے وہ سب کرے. لیکن ایٹ لیسٹ اسٹارٹ وتھ سم تھنگ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں. اور یہ دعا کریں اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ میں تجھ سے نیکیوں کا سوال کرتا ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور میں گناہوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی، اور مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں.